جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریاست بھاولپور کے آخری فرمانروا نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم کے 10 بیٹے اور 10 بیٹیاں تھیں۔ ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو نواب آف بھاولپور کی سب سے بڑی بیٹی شہزادی صدیقہ عباسی مرحومہ کے شوہر میر علی مراد خان ٹالپر، جو کہ ریاست خیرپور میرس کے موجودہ میر ہیں، کے بارے میں معلومات فراہم کی تھیں۔ آج میں آپ کو نواب صاحب کی ایک اور بیٹی شہزادی خلیقہ عباسی کے شوہر، جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی رہ چکے ہیں، کے بارے میں بتاؤں گا۔ ان کا شمار ذوالفقار علی بھٹو کے بااعتماد ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھٹو صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے تو انہوں نے ان کو وزیر اعلیٰ سندھ کی اہم ذمہ داریاں نبھانے کو دیں۔ غلام مصطفیٰ خان جتوئی 14 اگست 1931 کو نوشہرو فیروز سندھ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام خان بہادر غلام رسول خان جتوئی تھا۔ آپ کے دادا امام بخش جتوئی لگاتار 3 بار بامبے لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن بنے۔ آپ کے والد غلام رسول خان جتوئی 2 بار سندھ لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن رہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی گرامر اسکول سے حاصل کی۔ 1952 میں آپ کو بار ایٹ لاء کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ بھیجا گیا، مگر والد صاحب کی طبیعت کی خرابی کے باعث 1 سال بعد واپس وطن لوٹ آئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق غلام مصطفیٰ خان جتوئی 80,000 ایکڑ زمین کے مالک تھے اور اپنے خاندان اور قبیلے کے وڈیرے ہونے کی حیثیت سے فیصلے خود کیا کرتے تھے۔ آپ نے روایتی وڈیروں کے برعکس اپنے علاقے میں تعلیم و صحت کی بہتر سہولیات فراہم کیں۔ غلام مصطفیٰ خان جتوئی 1986 تک پیپلز پارٹی سے منسلک رہے۔ آپ پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے تھے۔ آپ کا شمار ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ 1983 میں ضیاء الحق کی حکومت کے خلاف MRD کا قیام عمل میں آیا۔ اس وقت نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو ملک سے باہر تھیں۔ پہلے مرحلے میں یہ طے ہوا کہ MRD کے اہم لیڈران گرفتاریاں دیں گے۔ غلام مصطفیٰ خان جتوئی اور معراج محمد خان نے قائد اعظم کے مزار پر گرفتاری دینے کا اعلان کیا، مگر جب وہ وہاں پہنچے تو لوگوں کا رش اتنا زیادہ تھا کہ پولیس ان کو گرفتار نہ کر سکی۔ غلام مصطفیٰ خان جتوئی اور ان کے ساتھیوں نے اس سے اگلے دن ریگل چوکی پر گرفتاری دینے کا اعلان کیا۔ وہاں سے پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ غلام مصطفیٰ خان جتوئی کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا، جبکہ ان کے ساتھیوں معراج محمد خان، خواجہ خیر دین اور ممتاز بھٹو کو ایک ہی ریسٹ ہاؤس میں نظر بند کر دیا گیا۔ غلام مصطفیٰ خان جتوئی نے گورنر سندھ کو خط لکھا اور درخواست کی کہ ان کو بھی ان کے ساتھیوں کے ساتھ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند کیا جائے۔ جب کچھ دن تک کوئی جواب نہ آیا تو انہوں نے رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے بھاگنے کا پلان بنایا۔ اس پلان پر عمل کرنے سے پہلے ہی ان کو دھابے جی ریسٹ ہاؤس منتقل کر دیا گیا، جہاں پر گھر سے کھانا آنے کی اجازت تک نہ تھی اور نہ ہی کسی کو ملنے کی اجازت تھی، صرف پڑھنے کے لیے ایک اخبار دیا جاتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد ان کو کراچی جیل منتقل کر دیا گیا۔ 2 کمروں کی بیرک میں ان کے ساتھی خواجہ خیر الدین بھی موجود تھے۔ غلام مصطفیٰ خان جتوئی کو جب گھر سے دھابے جی ریسٹ ہاؤس منتقل کیا گیا تو وہ اپنے ساتھ ایک ریڈیو لے آئے۔ سارا دن اس پر خبریں سنتے اور جب آپ کو کراچی جیل منتقل کیا گیا تب بھی یہ ریڈیو آپ کے ساتھ تھا۔ آپ اور خواجہ خیر الدین سارا دن خبریں سنتے، اکٹھے ناشتہ کرتے، گپیں لگاتے تھے۔ آپ کی بیوی آپ کو چند کتابیں اور قرآن پاک کی انگلش ٹرانسلیشن دے گئیں۔ پھر آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور وہ کتابیں پڑھ کر وقت گزارنے لگے۔ خواجہ خیر الدین نے آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ داڑھی رکھنے کی نصیحت کی، مگر وہ خود کہتے تھے کہ میں اس پر عمل نہ کر سکا۔ پہرا دینے والے گارڈز
روزانہ تبدیل کیے جاتے تھے اور سندھی بولنے والے کسی بھی سپاہی کی ڈیوٹی نہ لگائی جاتی تھی۔ غلام مصطفیٰ خان جتوئی جمہوریت کی بحالی کے لیے تقریباً 6 مہینے جیل میں رہے۔ غلام مصطفیٰ خان جتوئی نے وزیر اعلیٰ سندھ کی حیثیت سے متعدد تعلیمی اور ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا، جن میں پیپلز میڈیکل کالج، مہران انجینئرنگ کالج، سندھ سیکریٹریٹ کی بلڈنگ، مورو اوور برج، شیخ زید وومن چلڈرن ہاسپٹل اور شہباز قلندر دربار کا گولڈن گیٹ شامل ہیں۔ نوشہر و فیروز کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جتوئی خاندان کو کسی فقیر کی دعا ہے۔ وہ اس سلسلے میں ایک قصہ بھی سناتے ہیں کہ ایک بار ایک فقیر نے رات کے وقت جتوئی فیملی کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ میں بھوکا پیاسا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ وہ شخص جو دروازے پر آیا تھا اس نے فقیر کو انتظار کرنے کو کہا اور خود گھر چلا گیا۔ جب وہ شخص اندر گیا تو دیکھا کہ اس کے گھر والے سب سو رہے ہیں۔ اس شخص نے خود کھانا تیار کیا اور ایک برتن میں دودھ ڈال کر اس فقیر کو پیش کیا۔ فقیر نے کھانا کھایا، دودھ پیا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ان کے ہمیشہ خوشحال رہنے کی دعا کی اور چلتا بنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے جتوئی خاندان پاکستان کے ایوانوں تک پہنچا اور غلام مصطفیٰ خان جتوئی وزیر اعلیٰ سندھ بھی رہے اور اس کے بعد نگران وزیر اعظم کے طور پر بھی ذمہ داریاں نبھائیں، اور آج کل ان کے ایک بیٹے MNA اور 2 MPA ہیں، جبکہ ان کے ایک بیٹے سینیٹر بھی رہ چکے ہیں۔ غلام مصطفیٰ خان جتوئی نے 1986 میں نیشنل پیپلز پارٹی کے نام سے اپنی جماعت بنائی، جس کا انتخابی نشان ٹریکٹر تھا۔ 2008 میں نیشنل پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر آپ کے بیٹے MNA منتخب ہوئے۔ مئی 2013 میں نیشنل پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون میں ضم ہو گئی۔ غلام مصطفیٰ خان جتوئی 20 نومبر 2009 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، آمین۔